نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے انتہائی معزز مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے نہایت مکرم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس دار فانی کے بعد جو سب سے پہلی منزل قبر شریف اور اس میں سختی کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ رب العزت مجھ کو صحیح بتانے کی توفیق نصیب کرے اور آپ حضرات کو سن کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں اس جہاں میں دیا ہے، اس کو حقیقت نہیں سمجھنا ہے۔ یہ ہماری حقیقت والی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی اور فانی ہونے والی زندگی ہے۔ اصل زندگی، لامحدود زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی اس زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہاں محنت کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں محنت کر دیں، اس کی تیاری کر دیں، تو سب سے پہلے منزل قبر ہے۔ وہاں ہمارے لیے راحات ہوں گے، عیش ہوں گے، عشرتیں ہوں گے، وہاں سکون ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ نہ کرے اگر یہاں ہم اس زندگی کے لیے یہاں تیاری نہ کر کے جائیں تو سب سے پہلی منزل قبر ہے اور وہاں پہ ہمارے لیے مشکلات سامنا ہوں گے۔ قبر میں مختلف قسم کے عذابات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس جہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قبر میں مسلمانوں سے سوال و جواب کس طرح ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ اس کا مطلب انتہائی ادب کے ساتھ، بالکل ساکن، گویا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان میں حس و حرکت نہیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ردتے تھے۔ اتنے میں آپ نے سر مبارک اٹھا کر 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن
اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ حد نگاہ یعنی جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح یوں نکلتی ہے اور بہتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطر بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور ان سے لے کر اس بیشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسے لپٹیں آنے لگتی ہے، زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ اور کتاب کو علیین میں رکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہی واپس کر دو، پھر ہم وہیں سے انہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد روح جسم میں لٹایا جاتا ہے۔ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیات دلالت کرتی ہیں۔ اور جب اس کو زمین کی طرف دوبارہ واپس کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو وہ کہے گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھیں گے، تجھ کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو ایک آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس میں سے اس کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتے رہے، اور تا حد نظر اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ان خوشکن باتوں پر خوب خوشی منا، یہی تیرا دن ہے جس کا تو اسے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور وہ اس سے پوچھتے ہیں، تو کون ہے؟ تو جواب ملے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور یہ آدمی کہے گا، اے اللہ، تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خاندان میں چلا جاؤں۔ یہ حالت مومن کی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا مومن کے ساتھ اچھا قبر میں کیا حالات گزرتے ہیں۔ اچھا اس کے زندگی ختم ہونے کے بعد جب اس کو قبر پر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ گزرتی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قبر میں کافر سے سوالات اور جوابات کیسے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا سوالات ہوتے ہیں اور وہ کیا جوابات دیتا ہے۔ جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ان کے پاس ٹاٹ ہوتے، ٹاٹ جو بوری کا بنا ہوا ٹاٹ نہیں، اس طرح کے ٹاٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہیں۔
فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسا کہ بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچے، جس سے اس کی رگیں اور پٹے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً لے کر ٹاٹو میں لپیٹ دیتے ہیں، اپنے جو اوپر سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں اس میں لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ اس سے مردار کی بو آتی ہے۔ جب اس کو وہ ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں تو اس کافر انسان سے مردار جیسی بو آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر، نفاق، حسد جیسے بری خصلتوں سے، بری بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور بدترین نام سے اس کو ذکر کرتے ہیں، مطلب اس کے لیے ایک خبیث اور بدترین نام رکھ دیتے ہیں۔ جو بھی فرشتہ پوچھتا ہے اس کے لیے یوں نام دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں فرشتے اس کی روح لے کے دروازہ کھلواتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازہ نہ کھولے جائیں اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے اعمال سجین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا ٹپکا۔ حاصل یہ ہے میرے بھائیو کہ اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہ ہوگا وہ میرے بھائی؟ اس کو اس وجہ سے پتہ نہیں ہوگا کہ اس دار جہاں میں جو ہم آج بسے ہوئے ہیں، یہاں اس کی تیاری نہیں فرمائی، اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ اگر تیاری کر لیتا تو اس کی حالت جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا اس مومن کی طرح ہوتی۔ مومن کو جب سوالات ہوتے تو وہ فوراً کیسے جوابات دیتا تھا، لیکن اس نے اس دنیا کو، اس عارضی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق گزار دی، تو وہاں وہ کیا جواب دے گا؟ خاک جواب دے گا۔ وہاں تو یہی اس کو ہوگا، وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گا، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بستروں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب پہ ایک دروازہ کھول دو جس سے جہنم کی گرمی اور لو اسے جلستی رہے گی۔ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی انتہائی بد شکل، بدبودار اور برے لباس میں آئے گا۔ کیا کہے گا اس کو؟ ان حالات کی بشارت قبول کر جو تجھ ناگوار ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا اے رب قیامت قائم نہ کیجیے، اے رب قیامت قائم نہ کیجیے، اے رب قیامت قائم نہ کیجیے۔
آج میں نے صرف آپ کو اس حدیث سے اکتفا فرمایا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مسلمان کی روح کس طرح نکلتی ہے، کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے، مسلمان اور کافر کی قبر میں کیا فرق ہے، اور عذاب قبر سے نجات کی کیا کیا اسباب ہیں، ان سب کو انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ارشاد فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔